السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی پروگرام تعلیم اسپیشل میں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے پنجاب کے اساتذہ، اسکولوں کے اساتذہ ایک دفعہ پھر سڑکوں پہ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اپنے مطالبات کی فہرست لے کر۔ یہی وہی مطالبات ہیں جو برسوں سے لے کر وہ احتجاج کرتے ہیں، کبھی کسی صورت اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہر گورنمنٹ ان کو دلاسا دیتی ہے اور وعدے وعید کرتی ہے کہ ہم جب آئیں گے، برسر اقتدار آئیں گے تو آپ کے یہ مطالبات پہلی ترجیح پہ حل کریں گے، لیکن وہ گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ارباب اختیار ان کے مطالبات حل کرنا تو دور کی بات، ان سے ملنے کا ٹائم دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں رانا لیاقت صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کے۔ ان کے ساتھ شہریار احمد خان صاحب جو چیئرمین ہیں پنجاب ٹیسٹنگ بورڈ پنجاب کے۔ میں دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بات شروع کریں گے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب، آپ تو اساتذہ کا ٹیسٹ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی کمپیٹنسی پروو کرنے کے لیے وہ ایک ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرے اساتذہ، یہ کیا کیا آپ کو مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پچھلے سال نگران گورنمنٹ جو تھی اس نے ہماری لیو انکیشمنٹ، جو کہ ہر ملازم کو ریٹائرمنٹ پر جو اس کی چھٹیاں بچ جاتی تھی، جو وہ اویل نہیں کرتا تھا دوران سروس، تو اس کے عوض جو ہے اس کو لیو انکیشمنٹ کی شکل میں اس کو سیلریز ادا کر دی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 تعلیمی ادارے اس وقت بھی نگران دور میں یہ آؤٹ سورس کرنے کا پروگرام بنایا گیا، مختلف این جی اوز کو، پرائیویٹ مینجمنٹس کو اور اسی طرح انڈیویجول کو دینے کا۔ تو اس کے اوپر پورے پنجاب میں خاصا احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کے رزلٹ میں 11 اکتوبر کو ہمارے تقریباً کوئی 165 اساتذہ جو تھے لاہور میں وہ گرفتار کر دیے گئے اور ان کو سینٹرل جیل کو لکھپت میں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی دوران ہماری مختلف ارباب اختیار سے میٹنگز ہوئیں، اور جو یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ اساتذہ کو گرفتار کیا گیا۔ نہیں، گرفتار تو خیر اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس انداز میں لاٹھی چارج کرنا، رات کو سوئے ہوئے وہاں سے گھروں میں چھاپے مارنا، اور پہلے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا احتجاج پر، لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ان کو ریلیز کر دیا جاتا تھا۔ ایسا اتنا جیل نہیں بھیجا جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ استاد کے جو سایہ پڑتا ہے سڑک کے اوپر یا کہیں بھی، تو وہ اس کے اوپر قدم بھی رکھنا جو ہے نا اس کی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر استاد کی بے قدری اس قدر ہے کہ اس کو آپ گریبان سے پکڑتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ ہوا سبحانی صاحب کہ پھر ہمارے مذاکرات ہوئے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، تو اس کے بعد اس وقت وہ اقتدار میں نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے ہمارے 165 لوگوں کو رہا بھی کروایا، اور ساتھ ہمیں ملاقات میں یہ بھی کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اقتدار میں الیکشن کے بعد ٹیک اوور کروں گی گورنمنٹ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ مطالبات ہیں، لیو انکیشمنٹ ہوگی یا تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورسنگ ہوگی، یہ نہیں ہوگی، اور ہم آپ سے بیٹھ کے جو بھی ایجوکیشن سے متعلقہ ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے یا ملازمین سے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حل کیے جائیں گے۔ اب یہ سلسلہ چونکہ ہم نے ان کے وعدے کے اوپر احتجاج ختم کر دیا، پھر 6 فروری کو الیکشن سے 2 دن پہلے پھر ہمارا وفد ان سے ملا، ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بڑا امید انداز میں یہی یقین دہانی کروائی کہ جی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اقتدار سونپے تو ہم سب سے پہلے آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب 8 ماہ ہو چکے ہیں، 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو وہاں پر تو نگران دور میں تو 10,000 تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کرنے تھے، انہوں نے آتے ہی 2 ماہ کے بعد 13,000 تعلیمی ادارے آؤٹ سورس کرنے کا پلان بنا لیا۔ مہنگائی ہوگی اب سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں دیکھیں تعلیمی اداروں میں اگر اساتذہ نہیں ہیں، ہاسپٹل میں اگر ڈاکٹرز نہیں ہیں، روڈز پر اگر ٹریفک وارڈنز نہیں ہیں، یا امن و امان کے لیے پولیس کانسٹیبل نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری بنیادی طور پر ریاست کی ہے۔
یہ سب اس نے پرووائڈ کرنے ہیں, نہ کہ آپ ان اداروں کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیں. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے امن و امان کی صورتحال جس قدر بگڑتی جا رہی ہے, لوگوں نے پرائیویٹ گارڈز رکھنے شروع کر دیے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اب پولیس تھانوں کو بھی آؤٹ سورس کر دیں گے؟ نہیں, یہ بنیادی ضرورت جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہے, ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, لیکن انہوں نے آؤٹ سورس کرنا شروع کیے. تو ہم نے ان سے پھر کہا, یہ ایک ایسے لائٹر نوٹ پہ کہ وہ تو ایک عام طور پہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان ٹھیکے پہ ہی دے دیا جائے. بہرحال یہ تو عوام کا ہے, لیکن سبحانی صاحب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پلان بنانا ہے, اصلاحات کرنی ہے, پالیسی بنانی ہے, تو وہ کم از کم سٹیک ہولڈر سے آپ شیئر کر لیں. اب آپ نے یہاں پر اگر ان علاقوں میں جو پرانے شہر ہیں ہمارے, اگر وہاں پر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہاں اور جو پلان آپ کے ٹاؤنز ہوں گے وہاں پر کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا, پرانے شہروں میں ڈیولپمنٹ کرنا ذرا مشکل ہوگا. اور اس کا پرانے شہروں کی ڈیولپمنٹ جب آپ یورپ یا دوسرے شہروں کی طرح بیٹھ کے پلان کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگی, ہمیں اپنے معروضی حالات کو دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس پہلے بھی ایک بہترین ماڈل چل رہا ہے کہ ہم نے ایوننگ اسکول بنائے ہوئے ہیں, آفٹر نون اسکول. آپ نے وہاں پر ٹیچر کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے اسکول کونسل کے ذریعے آپ نے ٹیچرز 15,000 یا 18,000 روپے میں بھرتی کیے ہوئے ہیں. رانا صاحب, میں بجٹ دیکھ رہا تھا, اس میں آفٹر نون اسکول کا رکھا ہوا ہے پنجاب بجٹ میں بھی, اور جو تعلیمی بجٹ ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے سپیچ میں جی بالکل ہے, آفٹرنون اسکول ہمارا بھی موقف یہی تھا, رقم بھی رکھی کہ اگر 1,36,000 یا 30,000 ویکنسی خالی ہے تو آپ ایسے کریں کہ جن اسکولوں میں سنگل ٹیچر ہے یا ڈبل ٹیچر ہے اور وہاں پر وہ 50 یا 60 بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, آپ وہاں پر 2 یا 3 لوگ اور دے دیں اسی طرز پر جس طرح آفٹر نون میں دیے آپ نے, تاکہ وہاں پر تعداد جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے. جو ٹیچر بوجھ سمجھ رہا ہے اپنے اوپر 100 بچوں کو پڑھا رہا ہے 6 کلاسز کو, تو بچوں کی تعلیم جو ہے بہتر انداز میں چل پڑے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آتے ہی 13,000 تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیے. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی سرکاری تعلیمی ادارے میں تو گریجویٹ اور ایم ایس سی بچہ جو ہے نا وہ بطور ٹیچر بھرتی ہو کے پڑھائے گا, اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ رہے ہیں جی آپ میٹرک پاس ایف اے پاس رکھ لیں, آپ ان کو 6,000 یا 7,000 روپیہ دے دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بچہ ہے. یہاں میں ایک اور پوچھوں گا, یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں, یہ این جی اوز ہیں جن کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, یہ طلبہ سے فیس لیں گے؟ نہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ جی طلبہ سے یہ فیس نہیں لیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے بھی ہمارے پاس اسکول کام کر رہے ہیں, کیا وہ ان کی ٹی او آر جو ایس او پی انہوں نے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ جب دل کرتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی فیس بڑھا لیتا ہے. اسی طرح جب یہ این جی اوز یہ اسکول لیتی ہیں تو وہ فیس تو نہیں لیتی, لیکن ساتھ ہی کیا کرتی ہیں کہ ٹک شاپ, بک شاپ, اس طرح کے اور الگ کام کر کے اپنے یعنی کہ بزنس جو ہے نا آگے بڑھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا, اب بات صرف یہاں پہ نہیں رکتی. دیکھیں آپ نے ایک اسکول ہے لاہور میں, بدامی باغ میں ایک اسکول ہے, اس کی جو مالیت ہوگی وہ کم از کم 3 کروڑ روپیہ ہوگی. آپ نے ایک ایسے بندے کے اس کو حوالے کر دیا جس سے آپ نے اس سے 5 یا 10 لاکھ روپے سیکورٹی بھی نہیں لی. آپ اپنا گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے کم از کم 3 کرائے جو ہے نا وہ سیکورٹی کے طور پر جمع کروائے, تاکہ جب آپ جائیں گے تو میں دیکھوں گا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, میں اس میں سے پورا کر لوں گا. اب وہ بندہ جس نے وہ اسکول لیا ہے, خدا نہ خواستہ وہ 2 دکانیں بناتا ہے, ایک دروازہ باہر نکالتا ہے, ایک اسکول کے اندر رکھتا ہے کنٹین کے طور پر, اور باہر جو ہے نا وہ ایک جنرل اسٹور بنا لیتا ہے. تو کیا آپ اس کو پکڑ پائیں گے؟ نہیں پکڑ پائیں گے. دوسری بات, وہ سبحانی صاحب فرض کرے وہ بندہ آج شام کو ریٹرن لکھ کے دیتا ہے جی میں نے صبح آپ کا اسکول نہیں چلانا. جس طرح گورنمنٹ اسلامیہ اسکول بھاٹی گیٹ تھا, یہ ملت ٹریکٹر والے اربن یا غازی ٹریکٹر والے تھے, انہوں نے لیا تھا یہ 10 سال کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب بس ہم نہیں اس کو چلا سکتے, لہذا گورنمنٹ اس کو واپس لے لے. تو ہمیں پتا ہے کہ جس طرح وہاں پر دوسرے دن شام کو یہ بات ہوئی, اور دوسرے دن ہمارے آفیسرز نے کئی اسکولوں سے 1-2 لوگ وہاں سے عارضی طور پر اسکول میں تعینات کر کے ان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. تو اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کرنا بھی ہے, اصلاحات کرنی بھی ہے, تو کم از کم آپ سٹیک ہولڈر سے بات کر لیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ آج اقتدار میں ہیں, کل آپ اقتدار میں نہ ہو, اور آنے والا جو ہے وہ شاید آپ کی پالیسی سے اتفاق نہ کرے یا وہ اس کو ڈرائی کر دے, تو پھر کیا بنے گا ان اداروں کا. اس کے بعد آ گیا لیو انکیشمنٹ پر. لیو انکیشمنٹ پہلے ہمیں ملتی تھی
یہ 6 ماہ کی ہماری اسٹرگل کے بعد میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, مشتبہ شجاع الرحمان یہاں پر وزیر خزانہ تھے, ان کی مہربانی کی انہوں نے ہمیں یہ رننگ پہ دے دی اور سال کی دے دی. اب نگران دور آیا تو اس کو ختم کر دیا گیا, اس کو بیسک پہ لے گئے. ہم نے کہا کہ اسے اسی رننگ پہ رہنے دیں, لیکن نہیں جی. اب ہم نے کہا چلیں بیسک پہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا, 60-70% کم ہی صحیح, لیکن اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ LPR پہ گھر جائیں, سال کی طرح آپ گھر بیٹھ کے لیں, آپ بچوں کو نہ پڑھائیں, اسکول میں اگر ٹیچر کی شارٹیج ہے تو وہ اسی طرح رہنے دیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر کسی اسکول میں ٹیچرز کی شارٹیج ہے تو وہاں پر آپ کسی ٹیچر کو LPR پہ نہ بھیجو, اور یہ نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے پڑھائی لیں, گھر بیٹھ جائیں, تاکہ آپ کو لیو ان کیش میں نہ دینا پڑے جو آفٹر ریٹائرمنٹ دینی پڑے گی. اب یہ سلسلہ ہمارا ابھی کنٹینیو تھا, چل رہا تھا احتجاج کا. تو ایک ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کا پروگرام 2 دنوں میں لانچ کر دیا گیا. 23 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوتی ہے زوم کے اوپر. کہا جاتا ہے کہ 26 تاریخ کو تمام ٹیچر پرائمری سے لے کر گریڈ 20 تک کے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو سبحانی صاحب بات یہ ہے کہ ٹیسٹ اور ٹریننگ سے ہم کبھی بھی نہیں گھبراتے. آپ ہمیں ٹریننگ دیں, ریفریشر کورسز کروائیں, اس کے آپ ہماری جیسے بیوروکریٹس کی ہوتی ہے وہ آپ اپنے اکیڈمیز جاتے ہیں اور چھٹی لے کے آتے ہیں. ہمارا بھی ادارہ موجود ہے, قائد وہاں رہتے ہیں. ہاں جی, اور بڑے 5 اسٹار ہاسپٹل. نہیں خیر ہمارے تو 5 اسٹار نہیں ہے, ہمیں تو جو کھانا بھی دیا جاتا ہے وہ بھی معذرت کے ساتھ, اس کے چارجز تو پتہ نہیں 1500 یا 2000 روپے چارج کیے جاتے ہیں, لیکن وہ کھانا جو ہے وہ عام بازار سے اگر کھائیں تو 300-400 روپے کا بھی نہیں ہوتا. آپ کو 1500 چارج کیے, ہاں, لیکن اس کے پیچھے جو لوازمات ہے, ٹریننگ کے جو معاملات, پر میں اس پہ نہیں جاتا. میں اسی پہ آتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس کے اوپر نہیں کہتے کہ جی آپ ہمیں ٹریننگ نہ کروائیں, ریفریشر کورسز نہ کروائیں اور اس کے بعد ہماری اسیسمنٹ نہ کریں. ہماری اسیسمنٹ تو ہر سال ہوتی ہے کہ جب آپ کا میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو ہماری اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. اگر ہمارا بچہ کسی ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے, چاہے وہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا ہو یا کہیں پر بھی ہو, اس میں جب اپیئر ہوتا ہے تو اس کا جب رزلٹ آتا ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا رزلٹ کیوں نیچے آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے اوپر ہمارے کچھ تحفظات اس طرح کے ہیں کہ جو بندہ عربی پڑھاتا ہے آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میتھمیٹکس کے پورشن کا بھی جواب دو, جو میتھمیٹکس پڑھاتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں آپ فارسی کا بھی جواب دو. مقصد ہے کہ ملٹیپل سبجیکٹ جو ٹیچرز ہیں آپ ان کو سب کو ایک جگہ پہ لا کے کیا کرنا ہے, جنرل. اب استاد جو ہے وہ پہلے ہی پریشان ہے کہ جب 13,000 اسکول آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, 1,30,000 ویکنسیز آپ فل نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایجوکیشن کو ڈاؤن سائزنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, ڈاؤن سائزنگ چھوٹا ورڈ ہے, یہ ختم ہی کر رہے ہیں. اب آپ نے گفتگو کی اور یہ بڑی ہی حیران اور پریشان کن گفتگو ہے. رانا صاحب کو شہریار صاحب کو شامل کرتے ہیں. شہریار صاحب آپ نے رانا صاحب کی گفتگو کی, اس سے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی تعلیم جو ہے ترجیح نہیں ہے, اور بلکہ جو میں بطور جرنلسٹ چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں اور ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہ جو رانا صاحب یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, ٹیچرز کو اور طرح انگیج کیا جا رہا ہے, ان چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے. بیسیکلی وہ ایک جان چھڑانا چاہ رہے ہیں ان سکولوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو تعلیم میں اسکول ایجوکیشن میں سب سے زیادہ امپلائمنٹ جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے, اس کے بعد ہیلتھ میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ بوجھ, وہ اپنے جو بیوروکریٹس ہیں نا, اعلیٰ دماغ جو ہے ہمارے لال بجکڑ جو بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ ان پہ IMF کا پریشر ہوتا ہے کہ کم کریں, تو اب ان کی نظر جو ہے نا وہ یہ اسکول ایجوکیشن پر ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان اسکولوں میں آپ کا سفید پوش طبقے کے بچے پڑھتے ہیں جو کہ 70% ہے. آپ ان سب کو آؤٹ سورس کر کے اپنے تعلیمی نظام کو تباہ و برباد بلکہ ختم کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ امپلائیز ختم آؤٹ سورس کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے 11,000 اسکول چل پڑے ہیں, پھر باقی 10,000 اور دے دیں گے, پھر کہیں گے یہ سارے ٹیچر ایکسٹرا ہو گئے ہیں, اب بوجھ ہو گئے ہیں, ان کو ختم کریں اور آگے سے آپ کا یہ جو
امپلائمنٹ لیول جو ہے نا وہ بالکل اس کو ڈراپ کر کے اور اس پہ اللہ حافظ اس کو کہہ دیں گے, اپنی جان چھڑا لیں گے. تو یہ کیا آپ نے بچت تعلیم کے پہ کرنی ہے؟ یعنی کہ دوسرے ملک جو آگے بڑھتے ہیں, قومیں بڑھتی ہیں, وہ تو اپنا میکسیمم پیسہ تعلیم پہ لگاتے ہیں اور اساتذہ کے ذریعے قوم بنتی ہے. جی اچھا, اس میں گزارش کہ بیوروکریٹس کے ذریعے قوم بنتی ہے. جی میں عرض کروں کہ رانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اساتذہ کا موقف پیش کیا, اور اتنا ہی موقع آپ کائنڈلی مجھے دیجیے گا کہ میں دوسرے جو رخ ہے اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور ناظرین سمجھ سکیں کہ مسئلہ ہے کیا. اصل میں یہ جو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, یہ 13,000 پہلے تو اسکول نہیں ہے, یہ 16,000 اسکول ہیں ابتدائی طور پر. بات یہ ہے کہ 16,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ اسکول ہیں جہاں پر انرولمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, یا تقریباً 25, 30, 40, 50 یا اکثر اسکولوں میں اس سے بھی کم ہے, اور وہاں کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے رزلٹ. اور گورنمنٹ نے ہر طرح کی کوشش کی, ہر حکومت نے کوشش کی کہ اس کو طریقے سے بہتر کیا جائے, ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے, لیکن اس میں امپروومنٹ نہیں آ سکی. جس کا حل یہ نکالا, دیکھیے اس وقت جو پرائمری اسکول کا بچہ جو ہے نا, گورنمنٹ کو, ہماری سرکار کو 4,000 فی بچہ ایکسپینسز آ رہے ہیں, جو ایک ایسٹیمیٹ ہے بجٹ کے حوالے سے. جبکہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ اب جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسکول, اس میں صرف اور صرف 1,200 روپیہ ایک بچے پہ خرچہ آئے گا. یعنی کہ آپ اگر اسکول لیتے ہیں, وہ اس کو گود لیتے ہیں, آپ اسے چلاتے ہیں, تو آپ کو فی بچہ 1,200 روپیہ حکومت پے کرے گی. تو چلیں باقی 700-800 روپیہ بھی اگر آپ لگا لیں باقی مد میں, یعنی کہ وہ اس کے ریپیئر مینٹیننس میں, یا پانی بجلی وغیرہ, یہ وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باقی چیزوں میں, مانیٹرنگ وغیرہ پہ, سسٹم پہ سارا, تو زیادہ سے زیادہ 2,000 روپیہ گورنمنٹ کا خرچہ آئے گا. پھر بھی 2,000 روپیہ بچت ہوگی گورنمنٹ کی. لہٰذا اس لحاظ سے اس چیز کو سر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح گورنمنٹ کا 60-70 ارب روپیہ صرف یہ 16,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے سے بچ جائے گا. ایک طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بچت ہوگی, دوسری طرف میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہی آؤٹ سورس کریں اسکول, 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد اس کا رزلٹ لے لیجئے گا, انشاءاللہ ان کے رزلٹ بہت بہتر ہو چکے ہوں گے, ان کی کارکردگی ہر لحاظ سے بہت بہتر ہو چکی ہوگی. دیکھیے, اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ٹیف کے اسکول ہیں, وہ اس لحاظ سے اسی ماڈل پہ تقریباً کام کر رہے ہیں, وہ بہت بہتر جا رہے ہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن ایک سرکاری ادارہ ہے, وہاں کے انہوں نے میرا خیال ہے 90 اسکول گود لیے تھے یونیورسٹی نے, اور وہ اسکول تھے جو ٹوٹلی فیل ہو چکے تھے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا کہ کون اس کو چلا سکتا ہے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے کہا کہ جی ہم چلا کر دکھائیں گے. وہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ وہ اسکول جو بالکل فلاپ تھے, ان کی عمارت بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر, گندی ترین عمارتیں تھیں, انرولمنٹ زیرو, یعنی کہ 10, 15, 20 بچے کلاس میں ہیں, کہیں 2-4 بچے ہیں. وہی اسکول جو ہے وہ بچوں سے بھر گئے, اور نہ صرف یہ رزلٹ جو ہے 10 سے 20% سے جمپ کر کے دھیرے دھیرے وہ 80 سے 90% رزلٹ پہ تمام کے تمام 90 اسکولوں کا یہ آ گیا. ایک طرف بچت بھی ہوئی. تو اب دیکھیں نا, 2,000 کہاں گورنمنٹ کا 4,000 خرچ ہوگا اور پھر بھی اسکول نہیں چل رہا, اور کہاں 2,000 روپیہ ہوگا اور اسکول انشاءاللہ بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. ایک چیز اور, ابھی رانا صاحب نے کہا کہ ٹریننگ کے حوالے سے اکثر ٹریننگ وغیرہ آتی ہے, تو گزارش یہ ہے کہ ٹریننگ جو ہے ہر حوالے سے, جیسے بیوروکریٹس کی ہمیشہ ہر لیول پر آپ کو پتہ ٹریننگ ہوتی ہے, نیپا میں ٹریننگ ہوتی ہے, اسٹاف کالج میں, ہر جگہ پر ہماری ٹریننگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. ایک سٹیپ سے دوسرے پہ جانا ہے, ٹیسٹ وغیرہ دیں, انٹرویو دیں, سارا کچھ کریں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ بات ٹھیک ہے, ٹریننگ اسیسمنٹ سے کوئی نہیں کر رہا, وہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بیوروکریٹس کی جب ٹریننگ ہوتی ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے وہ کہاں ٹریننگ کرتا ہے, جی وہاں کا انوائرمنٹ کیا. ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بہت جلد واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مختصر یہ کہ جس طرح بیوروکریٹس ٹریننگ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ اس طرح پہ, لیکن کم از کم تھوڑا بہت تو اس کے مطابق ان کو ٹریننگ کی جائے, اور ٹریننگ بڑی اچھی بات ہے.
ہونی چاہیے. سبحانی صاحب جو ہوتی ہے ٹریننگ وغیرہ ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے, یہ ہر محکمے میں ہوتی ہے اور دنیا اس کی افادیت کی قائل ہو چکی ہے کہ یہ مسلسل ہونی چاہیے. دیکھیے ایک ٹیچر جو ہے اس کی ایک آپ لسٹ بنا کر دیکھ لیں کہ کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اس میں ایک کوالٹی بہت ٹاپ پہ جو سمجھی جاتی ہے کہ ہی شوڈ نیور اسٹاپ لرننگ, کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے سارا کچھ سیکھ لیا, اب اس سے زیادہ میں سیکھ نہیں سکتا. تو یہ لرننگ آؤٹ کم کو بہتر کرنے کے لیے ہی سب سے زیادہ اس کی ٹریننگ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ٹرین کیا جائے. ابھی حال ہی میں ایک سروے ہوا تھا, یہ آپ ذرا دیکھیے گا, آپ گوگل پہ جا کر آپ دیکھیں گے, مل جائے گا آپ کو. سرکاری اسکولوں میں ایک سروے ہوا کہ ہمارے جو بچے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ رزلٹ جو بچوں کا آتا ہے اس سے ہماری کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کس قابل ہے, ٹیچر نے کتنی محنت کی. تو اس حوالے سے میرے پاس ایک سروے ہے کہ وہ سروے یہ کہتا ہے کہ پورے پاکستان کے تمام اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکول, سرکاری اسکولوں میں جو ریاضی کی اور سائنس کی جو کمپریہنشن ہے وہ بہت ہی پور لیول کی ہے. میرا خیال ہے ریاضی کا اوسط جو سکور تھا وہ 27 تھا اور سائنس کا شاید 34 تھا, 34 100 میں سے. تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے اساتذہ نے اتنی محنت نہیں کی جتنی کہ محنت کرنی چاہیے تھی ان بچوں کو رزلٹ کو بہتر کرنے کے لیے. ابھی ایک اور مثال, سندھ میں ابھی حال ہی میں ٹیسٹ ہوئے بہت سارے جگہوں پر, میرا خیال ہے 70% ٹیچر جو ہے وہ فیل ہو گئے. اچھا کیا ٹیچر فیل ہو گئے باقاعدہ. سندھ کی مثال دی. اچھا, لیکن یہ ساری باتیں آپ کی ہم درست مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کیا اساتذہ کی لیو انکیشمنٹ غائب کر دینی چاہیے جو ان کا حق ہے, جن کا آپ نے ان سے جب آپ جاب سائن کرتے ہیں, جو آپ کا جابس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں انشور ہے, وہ ان کی آپ غائب کر رہے ہیں. آپ نے سندھ میں مثال دی, میں کے پی کے لے کے جاتا ہوں. کے پی کے میں بغیر آؤٹ سورس کیے ہوئے انہوں نے دور دراز پہاڑی علاقوں میں تعلیمی ادارے چلا کے دکھائے, انرولمنٹ بڑھا کے دکھائی اور وہاں کے اچھے ریزلٹس لا کے دکھائے. انہوں نے اپنے ایک طریقے, انہوں نے جو دور دراز ہارڈ ایریاز میں ٹیچر تھے ان کی تنخواہیں ڈبل ٹرپل کر دی تھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی انسینٹیو دیے تھے. رانا صاحب سے اس کو شامل کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب, پہلے بھی تو آؤٹ سورس کیے گئے تھے اسکولس, ان کے کیا ریزلٹس آئے تھے؟ جی. اور کے پی کے گورنمنٹ نے اسی طرح اجڑا پجڑا ڈپارٹمنٹ, اس کے نتائج نہیں تھے, لیکن اس گورنمنٹ آئی, انہوں نے میجرز لیے, اور آپ کو پتہ ہے کے پی کے تو پہاڑی علاقے ہیں, برفیں پڑتی ہیں, بڑے ہارڈ ویدر ہوتے ہیں, وہاں بھی انہوں نے وہ اسکولز مینج کیے, چلا کے دکھائے. اور ہم پنجاب میں کیوں نہیں مینج کر کے دکھا رہے؟ اچھا سبحانی صاحب, ابھی شاید یار صاحب بتا رہے تھے کہ 4,000 روپیہ پر اسٹوڈنٹ کاسٹ آ رہی ہے. میں نے 86 میں ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا بطور پرائمری اسکول ٹیچر, تو اس وقت غالباً ہمارے اسکول کو 63,000 تعلیمی ادارے تھے پنجاب میں, اور اس وقت ہائر ایجوکیشن بھی, لٹریسی بھی, اور اسپیشل ایجوکیشن بھی, اور اسکول ایجوکیشن بھی, یہ ایک امبریلا کے نیچے ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ ہمارے اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو کر وہ آج تقریباً کوئی 42,000 پہ آ گئی ہے. کالجز آپ کو پورے پنجاب میں کچھ 6,500 یا 7,000 ملیں گے آپ کو. کالجز اسی طرح 825. ہاں, اسی طرح آپ لٹریسی کی طرف چلے جائیں تو ان کے کوئی سینٹر آپ کو مل جائیں گے 2-4 ہزار, اور اسی طرح آپ اسپیشل ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں تو ان کے بھی کوئی 1200-1300 ادارے ملیں گے. لیکن آپ نے اس کی انتظامیہ کو اس قدر ایکسپینڈ کر دیا, سب کے اس کی وزارتیں بنا دی, سیکٹری بنا دیے, اسپیشل سیکٹری بنا دیے, اور آپ کہتے ہیں کہ بچے پہ 4,000 کا خرچہ آ رہا ہے, آپ وہاں پر کٹ کیوں نہیں لگاتے؟ اربوں روپیہ آپ اس کو کیوں نہیں کم کرتے؟ دوسری بات شہر جہاں سے کہہ رہے ہیں, دیکھیں کہ آپ 4,000 روپیہ خرچ کرنے کے بعد سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو کس طرح آپ 2,000 روپے میں جو ٹیچر جس کو آپ 40,000 روپیہ پے کر رہے ہیں ایم ایس سی کو, اور آپ اس کو 15,000 روپے پے کر کے یا 8,000 روپے پے کر کے آپ اس سے اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. اس لیے شاید یار صاحب بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے کیا کیا کہ 2016-17 میں آپ نے 5,000 ہمارے تعلیمی ادارے پیف کے ذریعے, بعد میں پیما اس کو بنا لیا کہ یہ 5,000 تعلیمی ادارے ہم نے این جی اوز کو دینے ہیں. آج بھی ان میں سے 700-800 ادارے ایسے ہیں جو کسی نے نہیں لیے, آج بھی وہ کھنڈرات کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
جب آپ نے ایک ادارہ لے لیا تو آپ نے دوسرے دن چاہے وہاں پر میٹرک پاس یا ایف اے پاس بچہ 7-8 ہزار روپے میں بٹھا دیا، اور جب وہ اسکول گورنمنٹ کے پاس تھا تو آپ نے 6 سال وہاں پر ریکروٹمنٹ ہی نہیں کی. ایک استاد ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ اس نے ایک کلاس میں 25 سے لے کر 50 تک کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو آپ نے اس کو کہا نہیں آپ 6 کلاسز کو پڑھائیں گے، اور وہ بچے 30 بھی لے کے بیٹھا رہا، 50 بھی لے کے بیٹھا رہا، اور 100 لے کے بھی بیٹھا رہا. بعض جگہوں پہ 100 تعداد ہے، وہاں پر گاؤں کے لوگوں کی مدد سے وہ ٹیچر ہائر کر کے یا گاؤں کے جو والنٹیرین لوگ ہیں وہ آ کے وہاں پر پڑھا کے تو ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اب کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جب کوئی ادارہ لیتا ہے تو وہ پہلے اپنا 30% پرافٹ مارجن پہلے نکالتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے طور پر. اب جب وہ 30% نکالے گا تو اس کے بعد کیا بچے گا؟ یوٹیلٹی بل کہاں سے دے گا؟ الٹیمیٹلی یا تو وہ لو کوالیفیکیشن پہ استاد بھرتی کرے گا. ٹھیک ہے، ایجوکیشن یونیورسٹی نے 90 ادارے لیے، تو کیا ہم بھی تو گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں سبحانی صاحب کہ جو ادارے آپ نے پہلے دیے ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کس کا ہے؟ ہمیں تو ایم ڈی بھی چیک کرتا ہے، ہمیں تو اے او بھی چیک کرتا ہے، ہمیں ڈیپٹی ڈی او بھی چیک کرتا ہے، ڈی اوز بھی کرتا ہے. ابھی سیکٹری صاحب کو بھی کوئی ٹائم مل جائے تو وہ بھی کسی اسکول میں چلے جاتے ہیں، منسٹر صاحب بھی چلے جاتے ہیں تصویر بنانے کے لیے. چیف منسٹر صاحب نے بھی دورے کیے. جی، لیکن کیا کبھی پیف کے کسی اسکول کو ہمارے سیکٹری صاحب نے وزٹ کیا؟ کیا کبھی ہمارے سی او نے وزٹ کیا؟ نہیں کیا. اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور وہ جو چاہے اپنے اعداد و شمار دے دے. مراد راج صاحب کے دور میں شاید یار صاحب کو پتا ہوگا کس بات پہ اختلاف ہوا تھا، کس بات پہ پیف والے لوگوں نے جلوس نکالے تھے. اسی بات پہ کہ مراد راج صاحب نے جب ان کا سروے کروایا تو پتا چلا ان کے پاس تو 40% تعداد ہی نہیں ہے. یہ پیسے لے رہے ہیں 150 بچے کے، لیکن بچے 70-80 بیٹھے ہوئے وہاں پر. انہوں نے پھر ان کی پیمنٹس روک لی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی ان کو آپ جو نا 80% کے حساب سے ان کو پیمنٹ کر دی جائے. تو اس لیے ہمارا جو موقف ہے کہ اگر ریاست اس کو کارپوریٹ کے ذریعے چلانا چاہے گی یا پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے چلائے گی تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو کل کو اسمبلی بھی آؤٹ سورس کرنا پڑے گی، آپ کو ایم پی ایم ایل اے بھی آؤٹ سورس کرنا پڑے گے، آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑیں گے، اور آپ کو روز پر جو وارڈر جو ہے یہ بھی آؤٹ سورس کرنا پڑیں گے. دیکھیے ہم کہتے ہیں ایجوکیشن، ہم کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ ایک امبریلا کے نیچے ہونی چاہیے. آپ یہ نہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں ود ان ڈپارٹمنٹ ہی اٹیچ ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، یہ پیما بن گیا، یہ پیف بن گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی 7,000 تعلیمی ادارے پیف کے پاس پہلے اپنے وہ چلا رہے ہیں، 5,000 اگر پیما کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے 12,000، 16,000 یہ چلے جاتے ہیں تو یہ 28,000 ادارے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جب چلائے گی تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ اگلے 6 ماہ کے بعد ایک نیا بل اسمبلی میں پیش ہوگا کہ پنجاب ایجوکیشن کے لیے ایک الگ سے وزارت بنا دی جائے، ایک الگ سے سیکٹریٹ بنا دیا جائے، اور وہاں پر بھی بچہ پھر آپ کو 2 کی بجائے وہ 4,000 میں پڑے گا. اچھا ایسا ہے کہ شہریار صاحب میں تھوڑا سا ان کی بات سے ایک سوال ہے کہ ٹوٹل 41-42 ہزار ادارے ہیں، اور اگر 28,000 ادارے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو چلے جائے 50% سے زیادہ، تو پھر اصل وزارت تعلیم تو وہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اسی کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ سارے کے سارے 28,000 جو ہیں وہ پیف کے پاس جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر پالیسی دیکھی ہے تو اس میں 50% کوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے 25% کوٹا جو ہے وہ ینگ لوگوں کا ہے، جو ینگ لوگ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہتے ہیں، وہ لیں. مثلا آپ اٹھ کر جاتے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، 25% آپ کا کوٹا ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے اسکول چلانے کا تجربہ ہے انڈیویجول کے طور پہ. پھر 25% این جی اوز کا کوٹا ہے، کوئی ان کے کارپوریشنز وغیرہ، کوئی ایسے ادارے جیسے اخوت ہے، اخوت نے بہت سارے لے لیے ہیں اسکول. اس طرح کے ادارے دیکھیے میں بار بار وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے اپنا اس میں ایک سوال ہے کہ تجربہ کار لوگ آنا چاہیے، تو کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی تجربہ نہیں؟ جی میں اس طرح رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں. سر اس تجربے کا آپ گاڑی کے لیے تو لائسنس رکھتے ہیں. میرا موقف یاد ہے کہ شاید میرا بھی ذرا موقف سن لیں، ان کے کافی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اب ہم نے بار بار کے تجربے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ یہ اسکول اس حالت میں نہیں چل سکتے. وہ 16,000 اسکول نہیں چل رہے تھے، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے وہاں پراپر
نمبر آف ٹیچرز وہاں اسائن نہیں کیے. جیسے آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی ہوگی, وہ یہی تو کہہ رہے تھے جی کہ وہاں ایک ٹیچر 4 کلاسز کو پڑھا رہا ہے, ایک ٹیچر ہے, سویپر بھی نہیں ہے, نیب کاسد نہیں ہے, سیکورٹی گارڈ نہیں ہے. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس گیا وہ سب چیزیں پوری ہوگی. سر میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ 4,000 دے کر بھی اگر یہ اس طرح کا ریزلٹ ہے کہ وجہ کوئی بھی ہے کہ ٹیچر نہیں ہے یا ٹیچر اچھا نہیں ہے یا دیانتداری سے پڑھاتا نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے, جو بھی وجہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس تجربے کی روشنی میں 2,000 دے کر اب یہ آپ کا سکول ہے, اب آپ اس کو چلائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مانیٹر پھر بھی سرکار نہیں کرنا ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے کسی پرائیویٹ بندے کو دے دیں گے, کرائے پر بھی لوگ گھر نہیں دیتے, تو کس طرح سے, ایسا نہیں ہے. اس کے باقاعدہ SOPs بنے ہوئے ہیں کہ اس لکھت پڑھت ہوگی, باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا کہ جناب اس حالت میں آپ نے بلڈنگ لی ہے اور یہ کام کر سکتے ہیں اس بلڈنگ میں اور یہ کام نہیں کر سکتے. یہ ایسے تھوڑی ہے کہ جو بھی اٹھ کر آ جائے گا اور سرکار کہہ دے کہ لو جی اسکول چلاؤ اور اس کے بعد توڑ پھوڑ کر کے آدھا اسکول وہ بیچ کے چلا جائے, ایسا قطعی نہیں ہوگا. ہاں, انفارچونیٹلی یہ مان چاہیے کہ ہمارا من حیثل قوم یہ مسئلہ ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں تنخواہ پوری کی پوری لے. میرے پاس ایسے بے شمار ٹیچر ہیں, بہت اچھے اچھے ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں, لیکن میجورٹی, صرف ٹیچرز کی میں بات نہیں کر رہا, ہر سرکاری ملازم, میں بھی ایک سرکاری ملازم ہوں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ پوری مل رہی ہے نا, تو ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب جو پرائیویٹ لوگ لیں گے یہ اسکول, تو وہ ان کو پتا ہوگا کہ مجھے کچھ کمانا ہے, تو ایک طرح سے والی وارث کوئی اس کا ہو جائے گا اسکول کا, وہ محنت کے ساتھ چلائیں گے. اب انہوں نے کہا کہ جی وہ 10,000 15,000 روپے تنخواہ پہ ٹیچر رکھیں گے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ 10-15,000 والی جو ٹیچر ہوگی وہ ریزلٹ وہ دے گی جو 40 سال پرانا تجربہ کار جو ٹیچر ہے وہ ریزلٹ نہیں دے رہا. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں, ایک ٹیچر جی کافی نہیں سر, ایک ٹیچر نہیں سر, ایک ٹیچر نہیں, ایک ٹیچر نہیں, 3 جو بھی, یعنی کہ 3 ہو 4 ہو, اگر 6 کی ضرورت ہے 6 کریں گے, لیکن اس کے باوجود اس بندے کو بھی بچت بھی ہوگی, اس کا انٹرسٹ ہوگا کہ اس کو پروفٹ بھی ملے گا. کام صرف یہ کرنا پڑے گا, اسے محنت کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر وہ محنت نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب 30 دن کے بعد تنخواہ مل جانی ہے تو میں ایکسٹرا ایفرٹس پٹ آن کیوں کروں گا. یہ مسئلہ ہے ہماری پوری قوم کا المیہ سب سے بڑا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ بن چکا ہے. میرے پاس ایسے کچھ میرے اپنے کولیگز ایسے ہیں, میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں رہا ہوں, وہاں میں نے دیکھا ہے جب تک ڈیلی ویجر بندہ ہوتا ہے نا, سبحانی صاحب یقین جانیے وہ کسی وقت بھی بیچارہ وہ چھٹی نہیں کرتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ چھٹی کرے گا تنخواہ کٹے گی. لیکن جو ہی وہ پکا کرتے ہیں آپ اسے, وہ چھٹی پہ چھٹی کرنا شروع ہو جاتا ہے, اسے 100 مسائل یاد آ جاتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. تو آپ نے چھٹی نہیں کی, آپ ان کو گرفتار کر کے جیل میں کیوں نہیں میں سبحانی صاحب میں ساتھ تو آپ کرتے ہیں نہیں سبحانی صاحب میں کرنا چاہتا ہوں. پشاوری یار صاحب مجھے صرف اتنا جواب دے دیں کہ کیا آپ ایک سکول لیتے ہیں تو کیا اپنے ٹیچر کو آپ پولیو کی ڈیوٹی پر, باردانے کی تقسیم پر, کسی بیرزن انکم سپورٹ سروے پر, یا کسی ایسی ڈیوٹی پر جس کو وہ کلاس چھوڑ کے جا کے وہ پوری کرے, کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ کبھی کبھار نہیں ہوتا. ہمارا ہمیشہ سٹاف جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20%, کبھی وہ امتحانات میں انگیج ہے, کبھی وہ کسی ایکسٹرا ڈیوٹی پہ. اب دیکھیں اب گورنمنٹ نے کیا کیا, اب مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کون سی لاجک ہے. انہوں نے کہا جی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہفتے کو سیٹرڈے کو اسکول دیا آئے گا. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو پہلے ہی ٹائم بڑا شارٹ ہے, ہم تو پہلے کبھی ایگزام ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, کبھی کہیں ہوتے ہیں, تو آپ مہربانی کریں یہ سیٹرڈے اسٹوڈنٹ کو آف نہ کریں گے. اگر آپ 15 اگست سے لے کر 31 مارچ تک ان کو آف کرتے ہیں تو یہ 33 دن کا ان کا لاس ہوگا ہمارے 9th کا اور 10th کے بچوں کا. آپ مہربانی کریں انہیں اسکول میں آنے دیں. نہیں مانے, کیا پرائیویٹ سیکٹر یہ کر لے گا ان کے کہنے پہ؟ نہیں کرے گا. آج بھی ہفتے کو بہت سارے اسکول کھلے ہوتے ہیں. اب ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب نے جب ان کو احساس ہوا ہے تو انہوں نے کہا نہیں گورنمنٹ اسکول 9th اور 10th جو ہے نا وہ ہفتے والے دن بھی اسکول آئے گی. ہمارے پر پالیسیز ایسی نافذ کی جاتی ہیں جس سے نظام تعلیم کا جو تسلسل ہے وہ بگڑ جائے اور اس کے بعد اس کو ذمہ داری جو ہے وہ استاد پہ ڈال دی جائے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا استاد اس اسکول میں جس کو آج آپ ٹف کے حوالے کرنے جا رہے ہیں یا کسی پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں, وہ 6 سال میرا ٹیچر وہاں پر بیٹھا رہا ہے 50-60 بچوں کو لے کر.
آپ نے اس کو دوسرا ٹیچر نہیں پرووائڈ کیا کہ یہاں پر تعداد جو ہے 80-70 نہ ہو جائے. آپ نے اس کو سویپر پرووائڈ نہیں کیا کہ یہاں اسکول کی صفائی جو مکمل ہو سکے. آپ نے اس کو سیکورٹی گارڈ نہیں پرووائڈ کیا. اگر اس کے پنکھے چوری ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ پنکھے وہاں پر لگوا لی ہیں. اچھا اس میں کچھ چیزیں اس میں شہریار صاحب جو اسکول پیک کو دیں گے اس میں کیا ہوگا کہ دوسرے بھی وہاں پر سویپر بھی آ جائے گا, وہاں پر چوکیدار بھی آ جائے گا, اس کو آپ نے پیسے دے دیا. وہ سرکار نہیں دے گی, آپ نے اسکول لیے ہیں تو آپ اس کو ارینج سرکار کریں گے. کیوں نہیں؟ پہلی بات میرا بنا. اچھا یہ بالکل ہمارا لاسٹ منٹ ہے, مختصر بات کرتا ہوں. دیکھیں سرکار کیوں نہیں دے گی؟ وہ ہم سے ٹیکس نہیں لیتی, ہم سے پیسے نہیں, ہمارے نام پہ قرضے لیتی ہے, ٹھیک ہے, اربوں ڈالر کے قرضے لیتی ہے. وہ کہاں جاتے ہیں؟ اگر سکول میں اس نے پنکھا نہیں دینا, سکول میں اس نے سویپر نہیں دینا, سکول میں اس نے ٹیچر نہیں دینا, سبحانی صاحب تو سرکار اربوں ڈالر کی ہم سے نچوڑ کے ٹیکس لیتی ہے. سرکار تو کا کام یہ ہے کہ ریزلٹ بہتر ہو, اس کی کارکردگی بہتر ہو, اس کے لیے کوئی بھی میکانزم اڈاپٹ بنا لیا جائے. اس لیے کہ ہم بھی تیار ہیں بیٹھ کے اگر بیٹری کی بات جو ہے نا, ٹیچرز فارغ نہیں ہوں گے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے ان اسکولوں کے 16,000 کے فری ہو جائیں گے. نہیں, وہ فارغ نہیں ہوں گے, ان کی جابز انٹیکٹ رہیں گی. ان کو دوسرے اسکولوں میں جہاں پر کمی ہے ٹیچرز کی وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ان اسکولوں میں جو آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں وہاں آپ نے لیا ہے تو آپ اپنے ٹیچر خود بھرتی کریں گے. اور میں پھر کہوں گا کہ انکیشمنٹ ملے گا نہیں, کچھ نہیں, وہ تو سوشل سیکورٹی کا بھی, وہ تو ان کو سوشل سیکورٹی کا بھی بینیفٹ نہیں ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آئین میں ایک شہری کے بنیادی حقوق ہے کہ اس کو صحت کی سہولت, اس کو تعلیم کی سہولت, اس کو دوسرے فنڈامنٹل اس کے رائٹس جو ہے, کیا وہ دے پائیں گے؟ جتنے پیف کے اسکول ہیں وہاں پر ملازم پرائیویٹ ہے, کیا وہ سوشل سیکورٹی کے ساتھ اٹیچ ہے؟ کوئی اٹیچ نہیں. لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اسکولوں کی حالت بہتر ہوئی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں, جب بھی کوئی دکاندار اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے نا تو وہ اس میں اس کو جاذب نظر بناتا ہے, چاہے اندر پکوان پھیکا ہی ہو. اچھا ایسا کرتے ہیں 6 مہینے کے بعد نا اب دوبارہ ہم اسی جگہ پر بیٹھ جائیں گے, آؤٹ سورس کرنے دیں یہ 16,000, اور ان کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ میری بات سے بالکل سہمت ہوں گے کہ ان 16,000 اسکولوں کا ریزلٹ حد سے زیادہ بہتر ہو گیا. ہر لحاظ سے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, گورنمنٹ نے یہ موازنہ کریں گے کہ اسی طرح کی سہولتیں ہمارے اسکول میں بھی اگر ہو انشاءاللہ. جی ہمارے بھی 6 ٹیچر کر لیں گے, ہمارے بھی رکھ دیں گے, ان کے اسکول میں سب پتہ چل جائے. یہ بالکل درست بات ہے. اچھا ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ ہمارا دونوں مہمانوں سے وعدہ ہو گیا کہ 6 ماہ بعد ہم دوبارہ اسی پروگرام میں بیٹھ کے ان کا موازنہ کریں گے, اور شہریار صاحب اور رانا لیاقت صاحب یہ بتائیں گے کہ جو سرکاری اسکولوں میں اس وقت کیا سہولیات تھی اور پرائیویٹ ہونے کے بعد وہ سہولیات کتنی اس میں انکریز ہوئی, اور اس کے بعد موازنہ کریں گے. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.